دیکھیں، رفع یدین کے متعلق یقیناً روایات موجود ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نماز پڑھی ہے۔ روایات جب پہنچتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو اس سے پہلے ایک صحابی آپ کو ملتا ہے کسی بھی روایت میں، اور اگر صحابی نہیں ہے تو پھر روایت مرسل کہلاتی ہے۔ مرسل روایت جو ہے وہ بہت ہی اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو صحابی آپ کو ملتا ہے وہ صحابی اصل ہے اس روایت میں۔ ہمارے پاس جو مذاہب اور مسالک پہنچے ہیں چاروں، یہ مذاہب یا مسالک ان ائمہ کے نہیں ہیں جن کے نام ہم گنواتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مالک رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ، احمد رحمہ اللہ۔ ان حضرات نے صحابہ کرام کو فالو کیا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو سند ہے اس کو آپ پکڑیں گے تو ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم نخعی عن علقمہ و اسود عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ابن مسعود کون ہے؟ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو ابن مسعود پسند کرے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ 4 صحابہ کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ ان سے قرآن لیا کرو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی 2 لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، ایک عمار سے اور ایک ابن مسعود سے۔ حضرت عمر نے حضرت مسعود کو جب کوفہ بھیجا تو فرمانے لگے، اے کوفہ والو، میں ان کا تم سے زیادہ محتاج ہوں، لیکن میں ان کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اللہ کے نبی کے بعد اب غالباً 36 ہجری میں انتقال ہوا ہے، کوئی 25-26 سال آپ زندہ رہے، آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور آپ کے اس عمل کو پکڑ کے صحابہ نے یعنی احناف نے یہ عمل بنایا ہے صحابی کے عمل کو پکڑ کے۔ اگر یہ سنت کا ترک ہے تو کیا صحابی نے سنت کا ترک کیا؟ کیا ان تک یہ روایات اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے آپ سامنے موجود نہیں تھی؟ وہ آدمی جو آپ کی زندگی بھر آپ کے جوتے اور آپ کے تکیے کو پکڑے رکھا تھا، کیا اس کو نہیں پتا تھا یہ سنت کا؟ تو یہ صحابہ کا بھی ان چیزوں میں اختلاف رہا ہے، اور انہوں نے ان چیزوں کو اتنا سخت نہیں لیا کہ ایک آدمی کے عمل کے نہ کرنے کو کہا گیا کہ یہ سنت کا ترک ہے۔ نہیں، یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، جو عمل ہے آپ پکڑ لیں، آپ اس پر عمل کر لیں۔